یہ ہے اجازی افیشل، یہاں آپ کو حمد و نعت اور تقاری دیکھنے کو ملے گی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور محب بننا چاہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، کچھ تو ہے لیکن اتنی سی محبت کی وجہ سے محب نہیں کہا جا سکتا، ہے ہلکی پھلکی تو ہر صاحب ایمان کو ہے، غالب محبت ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ جس محبت پر محبت کے اثرات مرتب ہوں، کہ جیسے کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو کس طرح اس کا ہر وقت خیال و دھیان رکھتا رہتا ہے اور کیسے اس کے منشا تک کی تعمیل کرتا ہے، ایسی محبت وہ نہیں ہے اس وقت۔ ایسی محبت اگر چاہتے ہو اور تم اللہ تعالیٰ کے محبوب مقرب اور چہیتے بن جاؤ، محبوب اور محب، اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ دونوں باتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، حضرت اس کا نسخہ بتا رہے، اس کی تدبیر بتا رہے، طریقہ بتا رہے۔ کیا بتایا؟ تو اعمال میں ہمت کر کے شریعت کے پابند رہو، وہی بات ہمت کی آ گئی، ہمت کر کے اعمال میں شریعت کے پابند رہو، ہمت کے بغیر نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ بھائی شریعت کے اعمال دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو بندوں سے جن کے کرنے کا مطالبہ ہے کہ بندہ کرے، کیا کرے، اور کچھ وہ ہیں کہ بندے سے جن کو چھوڑنے کا مطالبہ ہے، اجتناب اور بچاؤ کا مطالبہ ہے، ان سے بچے۔ کرنے کے کام بہت سارے، نماز ہے، روزہ تو رمضان المبارک میں ہے، اور باقی اس کے علاوہ سچائی ہے، امانت داری ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہے، کرنے کے کام انہیں کیا کرے۔ بچنے کے کام جھوٹ، غیبت، چغلی، افتراء پردازی، ایسے ہی حق تلفی، ظلم و ستم، رشوت ستانی، رشوت لینا دینا، سود لینا دینا، ناجائز کمانا، ناجائز جگہوں پہ خرچ کرنا، لمبی فہرست ہے۔ تو ہمت کر کے اعمال میں شریعت کے پابند رہو۔ دیکھ لو کہ مولا اور مالک نے اپنے قانون میں بندوں سے کن اعمال کے کرنے کو چاہا ہے، کہا انہیں ضرور کرو، جی چاہے یا نہ چاہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جن اعمال سے اجتناب اور بچاؤ چاہا ہے، ان سے ضرور بچو، خواہ کتنا ہی جی چاہے۔ ہمت کی تو ضرورت پڑے گی نا، اسی لیے تو حضرت نے ہمت کا لفظ بلا وجہ تھوڑی بڑھایا۔ ہمت کر کے اعمال میں شریعت کے پابند، ظاہراً بھی اور باطناً بھی، یہ دو لفظ اور بڑھا دیا حضرت نے۔ کیا مطلب؟ کچھ اعمال ظاہری ہیں، کچھ باطنی ہیں، کچھ باہر کے جو سب کو نظر آتے ہیں، کچھ اندر کے جو نظر نہیں آتے۔ ظاہری اعمال ظاہرہ، اعمال باطنہ، اندر کے اعمال انہیں اخلاق کہتے ہیں، اچھے اخلاق، جیسے تواضع، صبر، شکر، قناعت، جود و سخا، شجاعت، یہ انہی کو کہتے ہیں اخلاق حمیدہ حسنہ۔ اور ان کی ازداد ہیں، ان کے مقابل عجب ہے، فخر و کبر ہے، حرص ہے، اور بخل ہے، جبن ہے، یہ اخلاق ذمیمہ رذیلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں بندوں سے عام اخلاق حمیدہ حسنہ کا رسوخ چاہا ہے، کہ بندہ اپنے اخلاق حمیدہ حسنہ بنائے، اور اخلاق رذیلہ اور ذمیمہ کا ازالہ چاہا ہے، انہیں اپنے اندر سے نکال دے، وہ گندگیاں ہیں۔ یہ تو ہو گئے اعمال باطنہ۔ اعمال ظاہرہ، اعضاء و جوارح سے جو کرنے کے کام ہیں، جو کرنے کے ہیں بندہ انہیں کیا کرے، اور جو بچنے کے ہیں، آنکھ سے غلط چیز کو نہ دیکھے، زبان پر جھوٹ، غیبت، چغلی نہ لاوے، پیروں سے ایسی جگہ چل کے نہ جائے کہ جس جگہ جانا جائز نہیں،
ہاتھ سے کسی پر ظلم و ستم نہ کرے، کاروبار کرے جائز کرے، ناجائز نہ کرے، مال جائز جگہوں پر خرچ کرے، ناجائز جگہوں پر خرچ کرنے سے بچے۔ بہت سارے کام ہیں۔ تو اعضاء و جوارح سے جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں وہ ہیں اعمال ظاہرہ، ان میں کرنے کے بھی ہیں اور بچنے کے بھی ہیں۔ کرنے والے اعمال ہمت اور حوصلے سے کام لے کے کرے، جی چاہے یا نہ چاہے۔ بچنے کے کاموں سے ہمت اور حوصلے سے کام لے کر بچے، خواہ کتنا ہی جی چاہے، اور اخلاق حمیدہ حسنہ کو اپنے اندر پیدا کر لے، راسخ کر لے، اخلاق ذمیمہ اور رذیلہ کا ازالہ کر لے۔ یہ مطلب ہے ظاہراً بھی اور باطناً بھی، یعنی دونوں قسم کے جو اعمال ہیں شریعت کے، اللہ کے قانون میں جو اعمال ہیں، ہمت کر کے ان کی شریعت کی پابندی کرے۔ بس جب ایسا کرے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ کے محبوب اور محب بننا چاہو تو ہمت کر کے اعمال میں شریعت کے پابند رہو، اللہ کے قانون کے پابند رہو، ظاہراً بھی اور باطناً بھی، اور اللہ اللہ کرو، اللہ کو یاد بھی کیا کرو، اور کبھی کبھی اہل اللہ کی صحبت میں جایا کرو، جو اللہ والے ہیں ان سے ملنا جلنا رکھو، ان کے پاس آنا جانا رکھو، بیٹھنا رہنا رکھو، اس لیے کہ جیسے کہ صحبت آدمی اختیار کرتا ہے ویسی ہی خوب اس کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے اور ہونے لگتی۔ کبھی کبھی اہل اللہ کی صحبت میں جایا کرو بس، اور ان کی غیبوبت میں جو کتابیں وہ بتائیں ان کو پڑھا کرو۔ ہمیشہ تو آدمی اہل اللہ کی صحبت میں نہیں رہ سکتا، بھائی گھر کے کام دھندے ہیں، ضروریات ہیں، وہ بھی دین ہے، ان کی تکمیل بھی دین ہے۔ اب وہاں نہیں ہے، ان کی صحبت میں نہیں، تو کیا کرے؟ مشورہ کر لے ان سے، ایسی کتابیں معلوم کر لے، کبھی کبھی وہ پڑھ لیا کرے، اس لیے کہ بزرگوں کی غیبوبت میں ان کی کتابیں جن میں اچھی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اچھے لوگوں کے واقعات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کی صحبت کے قائم مقام ہوتے ہیں، ان سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو یہ نسخہ بتایا ہے بھائی حضرت نے، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور محب بننے کا نسخہ۔ کیسے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی؟ جو اہل محبت ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو، اور صحبت میں بھی بیٹھو، اور جو اللہ کے قانون میں جو چاہا گیا ہے بھئی ہمت کر کے اسے کرو بھی، اللہ تعالیٰ کی محبت یوں بھی پیدا ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہ یہاں تم بھی محبوب اور مقرب بن